بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، کل 8 فروری ہے۔ پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا ایک مختصر سا تجزیہ اس پر دے دوں۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کے جو گورنمنٹ ہیں یا ان کے جو چلنے کے طریقے ہیں وہ ہمارے ہاں مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، جس میں مونارکی سسٹم ہے، یعنی کہ بادشاہت ہے، ایرسٹوکریسی ہے جس میں تمام اختیارات ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جہاں پر عوام اپنے نمائندے سلیکٹ کر کے سامنے لاتا ہے۔ جی ہاں، اس بات سے آپ بالکل درست ہیں، لیکن اس پر میرا ایک مختصر سا الگ جائزہ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر تاریخ سے اب تک کچھ مخصوص طاقتور ممالک رہے ہیں جو آج کل بھی ہیں، جن میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، رشیا، چائنا، جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، یعنی کہ امریکہ۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں جو طاقتور ممالک یا پھر ان کے حکمران مذہب کو آدھا تشریح کر کے یا غلط تشریح کر کے دنیا پر یا کہ اپنے عوام پر حکومت چلایا کرتے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ وہ مذہب کے کچھ چیزیں عوام کے سامنے رکھتے اور کچھ چھپاتے، جن سے کیا ہوتا کہ عوام بآسانی ان کے رائے میں، ان کے قانون، ان کے اختیار میں آ جاتے تھے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے یہ جو بڑے طاقتور ممالک ان دونوں کے درمیان ان کے درمیان ایک کلیش سا پیدا ہوتا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ لیں کہ کولڈ وار چلا دو بڑے عالمی طاقتوں کے درمیان، اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے جیسے امریکہ نے انسانی حقوق کا خود کو ایک سربراہ سمجھ کر دنیا پر بہت سارے جنگیں لڑیں، جس میں عراق، سیریا، لیبنان اور فلسطین جو اسرائیل کا ایشو ہے وہ بھی آج تک چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا روبینہ سہگل کا، جس میں وہ خود کو بتاتی ہے کہ وہ خود ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ رہی ہے اور اس نے انسانی حقوق کے لیے بہت سے پروگراموں میں کام کیا ہے۔ تو اس نے وہاں سے غور فکر کر کے اس پر ایک اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک تنقیدی جائزہ انسانی حقوق کی تحریک پر کیا ہے، جس میں
اس کا زیادہ سے زیادہ غور و فکر امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ جب یونائٹڈ نیشنز بنا اس کے فوراً ہی بعد 1948 میں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن بنی، جس میں انسانی حقوق پر قانون بنائے گئے، اور جو آج تک بھی کہیں دکھنے کو نہیں مل رہی۔ ہاں، وہیں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر امریکہ کے خود کے مفادات ہوتے ہیں، جن سے کہیں نہ کہیں امریکہ کو فائدہ ملتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم پاکستان کی طرف نظر بٹھائیں تو جہاں بات کی جاتی ہے جمہوریت کی، وہ تو پاکستان تو اپنی جگہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے۔ روبینہ سہگل کے مطابق جیسے پہلے زمانے میں مذہب کو غلط تشریح کر کے عوام پر اپنا تسلط قائم کیا جاتا تھا، آج کے دور میں اسی طرح ہیومن رائٹس کو سامنے رکھ کر، ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ڈیموکریسی میں کہا جاتا ہے کہ عوام اپنے نمائندگان خود سلیکٹ کرتا ہے، خود انہیں سامنے لاتا ہے۔ تو اس سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ عام عوام کو اختیار دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا نمائندہ سامنے لائیں۔ تو یہاں پر عام عوام ایک تو غریب، ایک دم مطلب ایک پریشانی کی حالت میں، ایک عذاب کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس تناظر میں وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سا لیڈر کل کو میرے کام میں آ سکتا ہے، کون سا میرا صحیح نمائندہ بن سکتا ہے۔ اور عام عوام کو، جو ہمارے اکنامک ایلیٹ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر، بڑے بڑے جگہوں پر پیسے بٹور کر ان کے ووٹ، ان کے رائے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو کل کو یہ نمائندہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی نمائندہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نمائندہ باقی نمائندوں کے بیچ اپنا جو پالیسی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ اس کا اگزامپل اگر ہم 5 سال پہلے کے الیکشن 2018 کی طرف دیکھ لیں، جہاں پر عمران خان سامنے آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے سیاست میں کچھ فیملیز، جن میں نواز، بھٹو، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب انہی کے فیملی تاریخ سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں پاکستان پر۔ تو یہاں ہمیں ایک نیا لیڈر دیکھنے کو ملتا ہے عمران خان کی شکل میں۔ تو 2018 کے الیکشنوں کے کچھ دنوں پہلے ہم تجزیہ کرتے تھے کہ آیا عمران خان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اس پر ہم نے سوچا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، وہ دعویٰ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اگر عمران خان صحیح نکلے آ جائے تو اس کے پیچھے عمران خان کے جتنے بھی کارندے ہوں گے اور بھی نمائندے ہوں گے، وہ اگر یہ چیز نہیں چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 5 سال کے ڈیوریشن میں کسی ملک کو بنانے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے
وہ اپنا ریونیو عوام سے جنریٹ کرتا ہے، وہ ٹیکسز لگائے گا، مہنگائی ہوگی، تو اس عمل سے عوام اس کے مخالفت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تھوڑا خود کھائے تھوڑا عوام کو کھلائے تو اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے آنے والے الیکشنوں میں اپنے لیے جگہ بنا سکے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتا، اگر خود بھی کھاتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے کوئی خاص ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن اگر ہم دیکھ لیں، کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو 5 سال کے اندر اندر بن سکے۔ جہاں ہم ڈیموکریسی کا ایگزامپل لیتے ہیں تو ڈیموکریسی میں مجھے نہیں لگتا کہ 5 سالوں میں کوئی ملک ترقی پا سکے، سامنے آ سکے، کیونکہ یہاں پر اگر آپ ایجوکیشن پر کام کرو گے تو 5 سال میں کوئی ایسا ایجوکیشن نہیں لا سکتے جس سے آپ کے ملک کے عوام آپ کے ملک کی بہتری کی طرف جائیں۔ اگر دوسری طرف آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو ٹیکسز سے بھی عوام آپ کے بدظن ہوں گی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ عمران خان جس طریقے سے رہا، اس پر کرپشن کا الزام لگا، کرپشن ظاہر ہے اس نے دوسرے حکمرانوں سے بڑھ کر کیا، کیونکہ پاکستان میں ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جو حکمران آتا ہے سامنے وہ پہلے والے حکمران سے ایک قدم آگے بڑھ کر کرپشن کر لیتا ہے۔ یہی چیز عمران خان نے بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام سے یہ دیکھنے کو ملا، بہت سارے ملازم کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی عمران خان کا گورنمنٹ واحد گورنمنٹ تھا جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام دفتر کے اندر کیا ہے۔ یہ بھی بات سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نظر اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو عمران خان جب کروڈ آئل خام تیل کے لیے رشیا کی طرف، روس کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب واپس ہوتے ہیں تو فوراً ہی بعد رشیا یوکرین پر حملہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ آ جاتا ہے عمران خان پر، بھئی اس میں آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے۔ اصل میں عمران خان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی عمران خان ہو یا کہ پاکستان اسٹیٹ ہو وہ رشیا کی طرف نہ جائے، کیونکہ جب وہ رشیا کی طرف جائے گا تو یہاں سے اس کے مفادات میں کلیش پڑ جائے گا۔ اس کے بعد جب عمران خان کی گورنمنٹ گر جاتی ہے، وہی تیل آنے والا گورنمنٹ سال کے بعد پھر واپس لے لیتا ہے، رشیا کی طرف جاتا ہے اور وہی تیل خریدتا ہے۔ تو یہاں سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی ہمارا جو نظام ہے، وہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہیں، جو میجر پاورز ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں یہاں پر انفلوئنس ہے۔ اگر ہم عوام کی طرف دیکھیں تو عوام کے پاس یہ شعور نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ کون سا لیڈر ان کے لیے صحیح بنے گا، کس کو سامنے لائیں۔ اگر وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھئی کوئی لیڈر ہمارے لیے کارآمد ہے، لیکن وہی لیڈر پورے نظام کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے چلے گا، تو لہٰذا ووٹ ہوں گے، ہر کوئی یہ سوچے گا کہ بھئی ہمارا نمائندہ آئے گا، شاید آ جائے، لیکن ایک نظام ہے، وہ نظام ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس پر اگر ہم دیکھ لیں کہ جہاں تک ہمارا تجزیہ رہا ہے کہ 5 سالوں میں نواز شریف ملک سے باہر ہو جاتے ہیں، ان پر کیس لگے ہوتے ہیں اور اچانک سے وہ آ جاتے ہیں اور الیکشن کے کیمپین چلاتے ہیں۔
تو یہاں سے ہم جس طریقے سے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان کا آل رہا وہ تو چلا گیا، وہ ابھی اس کو موقع نہیں مل سکتا، لیکن جہاں بات کی جائے نواز شریف کی یا کہ زرداری کی، تو یہ دو ٹائیگر سامنے دکھتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام بھی سامنے نظر آتا ہے، لیکن جہاں میرا جائزہ ہے، میرا غور و فکر ہے کہ آنے والا حکومت نواز شریف کی طرف ہے۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ آنے والا جو حکومت ہے وہ نواز شریف کا ہوگا، کیونکہ اس کو لایا ہی اسی طریقے سے گیا۔ اور جہاں جمعیت کی بات کی جائے، جمعیت کو یہ جگہ نہیں دیں گے، جمعیت کو آپ کے فیڈرل میں تو جگہ نہیں ہوگا، وفاق میں ہاں صوبائی لیول پر اگر بلوچستان میں اسے سیٹ دی جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر فیڈرل لیول پر دیکھا جائے تو میرا جہاں تک غور و فکر ہے کہ وہاں نواز شریف گٹھ جوڑ بنا کر آ جائیں گے، اور یہ جائزہ رہا ہے کہ بھئی مطلب جو نظام ہیں وہ پہلے سے سیٹ ہیں، اسی طریقے سے عوام کے رائے کو کھینچا جاتا ہے اور نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میرا جائزہ رہا ہے، میرا ایک تجزیہ رہا ہے۔ جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہیں پر جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ آپ 5 سال کے اندر بلکہ الیکشن کرواتے ہو تو اس کے جو خرچے اخراجات ہوتے ہیں وہ ایک ملک کی معیشت کو بنا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو انسانی حقوق یا کہ جمہوریت کا ایک نظام ہمارے سامنے لایا ہے، جس میں ہمیں کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتا کہ جو ہمارے لیے کارآمد ہو۔ تو یہ امید ہے آپ کو تھوڑا سا علم دے گا الیکشن کے حوالے سے۔ تو تھینک یو۔